اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے معجزات کے بارے میں بتاتے تو بہت ہیں، بہت سارے واقعات اور بہت سارے دلائل تو دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنی سکرین کے اوپر ہمیں اسلام کا کوئی زندہ معجزہ دکھایا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ ساتھی جو اسلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے کلام کا وہ ایسا معجزہ دکھانے جا رہے ہیں جو کہ کیمرہ نے ریکارڈ بھی کیا اور ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، معجزات پر یقین ہونا انسان کے ایمان پر منحصر ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بہت زیادہ معجزات کو بغیر دیکھے مان لیتی ہے۔ بعض کو ان کے دلائل دے دیے جائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اصرار کرتے ہیں کہ معجزہ ان کی سمجھ میں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ انسان کی عقل اور اس پر حاوی ہونے والا شیطان انسان کو بہت بار بہکا دیتا ہے اور انسان کو اس چیز پر آمادہ کر دیتا ہے کہ جو چیز اس کی عقل میں نہیں آ رہی وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اس دنیا میں بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک جانور کے سامنے اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو اس کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے بابرکت کلام کی تاثیر سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں شفا پوشیدہ ہے، اور بہت بار ایسا ہوا ہے، ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ قرآن کی تاثیر نے لوگوں کے دلوں پر کتنا اثر کیا ہے۔ انسانوں کے دلوں پر تو قرآن اثر کرتا ہی ہے، لیکن جانوروں پر بھی قرآن کی تاثیر کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ یقیناً آج سے پہلے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کو دکھائیں گے کہ جب کسی جانور کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب انسان جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ادا کرتا ہے، اور پھر انسان چھری جانور کی گردن پر چلاتا ہے اور وہ جانور مسلمان کے لیے حلال تصور کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے کس طرح سے جانور خود کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، یہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا محض اللہ کے نام کا ایک جانور کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، اور جانور کس طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ انسانوں کے لیے یا ہم مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت اہم سبق پوشیدہ ہے۔ جانور اپنے خالق کو جانتا ہے، جانور جانتا ہے کہ وہ کس کی مخلوق ہے اور اسے کس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جانوروں کی اس حرکت، جانوروں کی اس عادت میں جو کہ بہت سارے جانوروں میں پائی جاتی ہے، وہ تمام جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے ان کے اندر اس تجربے کو کیا گیا اور یہ تجربہ خاصا کامیاب رہا ہے۔ تو دوستو، جانور اگر جانتا ہے کہ اس کا خالق، مالک، رازق کون ہے، تو ہم انسان اللہ کے لیے قربانی دیتے ہوئے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ ہمیں اس طرز عمل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کلام پاک یا قرآن مجید کی بات کی جائے تو عہد رسالت میں بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نیز جنات کے ایک گروہ نے جب مسجد جن کے مقام پر سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سنی تو فوراً ایمان لے آئے تھے، یعنی تلاوت کا اثر جنوں پر بھی ہوا۔ قرآنی تلاوت کی تاثیر کا ایک واقعہ جسے برصغیر پاک و ہند کے لیے بے مثل مقرر اور مثالی تلاوت قرآنی کا جادو جگانے والی شخصیت
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بانی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تحریک آزادی ہند میں حصہ لینے کی پاداش میں مجھے پس دیوار زندان کر دیا گیا تھا۔ جیل خانے کی تنگ و تاریک بیرک میں ایک سرد رات کو میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ رات کا سناٹا بارش اور ژالہ باری سے ٹھٹھرا ماحول تھا۔ جب میں نے سورہ یوسف میں سے یہ آیت پڑھی، اے میرے رب مجھے جیل خانہ محبوب اور منظور ہے، اس کی نسبت جس کی جانب مجھے مائل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، تو جیل خانے کی مناسبت سے میری اپنی کیفیت بدل گئی تھی۔ اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھ رہا تھا کہ مجھے باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو باہر رام جی لال سپرنٹینڈنٹ جیل کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی رندی ہوئی آواز میں کہا کہ شاہ جی خدا کے لیے تلاوت قرآن بند کر دیں، مجھ میں اس ٹھٹھرتی رات میں مزید کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہے۔ اس نے اشک آلود آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا، شاہ جی یہ کیا جادو بھرا کلام ہے جسے سن کر میرے جسم میں عجیب لہر دوڑ گئی ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ سننے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کے مقناطیسی اثر اور اس کی پرکیف و وجد آفرینی سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو رب نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس کی پہلی وحی کے نزول کے وقت جب سیدنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجلت کے ساتھ وحی کے الفاظ یاد کرنے کے لیے زبان متحرک کی تو بصورت وحی فرمایا گیا، یعنی آپ قرآن کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان متحرک اور تیز نہ کریں، اسے آپ کے سینے میں جمع رکھنا اور اس کی تلاوت کے انداز کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کریں تو اس کے اتباع اور مطابقت میں آپ بھی تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا تلاوت کے متن سے لے کر قرآن کریم کی حسن قرأت، ترجمہ اور تفسیر بھی وحی الہی کے مطابق ہے۔ اس لیے قرآن کریم واحد آسمانی کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف اور نقص سے پاک ہے۔ کوئی شخص بھی اس کتاب کا نہ متن تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کے ترجمے اور تفسیر میں اپنی ذاتی رائے داخل کر سکتا ہے۔ دنیا میں بچوں، بچیوں، مردوں، عورتوں، نوجوانوں، بوڑھوں میں قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں۔ مقابلہ حسن قرأت میں جہاں عرب کے حفاظ شرکت کر کے قرآن کریم کی وجد آفریں اور ایمان افروز تلاوت کرتے ہیں، وہیں مختلف ممالک کے لڑکے، لڑکیاں، مرد اور عورت بھی شرکت کر کے عربوں کا ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیات قرآنی تلاوت کرنے والا کوئی عربی اور سرزمین مقدس کا کوئی باشندہ ہے یا عربی اور اجمی ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کا زندہ و جاوید معجزہ اس دنیا میں آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے، اور حضرت علامہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا اعزاز ہیں۔ اللہ پاک کا آپ پر خصوصی فضل تھا، اور آپ کی آواز کے بارے میں گواہیاں لوگ دیتے ہیں کہ جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو انسان ہی نہیں رک رک کر اس کو سنا کرتے تھے، بلکہ چرند اور پرند بھی وہاں پر ٹھہر جایا کرتے تھے اور عطا اللہ صاحب کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اسلام کے عظیم بزرگ اور قرآن کی تعلیمات کے بہترین دائی جو کہ برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی فہم و فراست اور اسلام کے علم سے اس خطے کو منور کر دیا۔ برصغیر پاک و ہند کے لوگ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے اور ان کے لٹریچر سے آج تک استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مزید عالم عطا فرمائے تاکہ امت کے اندر موجود اس قحط الرجال کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ آج امت اس دہانے پر ہے، اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر امت کو حق کہنے والے عالموں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حق پرست علماء اس دنیا میں سے ختم ہو چکے ہیں۔ دوستو، اللہ کے کام کو کرنے والی یا اللہ کو ماننے والی یا حق پر چلنے والی ایک جماعت ہر وقت اس دنیا میں موجود ہوتی ہے جو کہ دین اسلام کا کام کر رہی ہوتی ہے۔
یہ ہم انسانوں پر، خاص طور پر ہم مسلمانوں پر منحصر ہے کہ آیا کہ ہم اس جماعت کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔